کرتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ایک فائدہ جلیلہ فتح رضیہ شریف کی یہ 7ویں جلد میں یہاں پر آپ نے فائدہ جلیلہ کے نام سے ایک پیراگراف باندھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں محاورہ قرآن و حدیث میں مومن و مسلم خاص اہل سنت کو کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی زبان میں اور حدیث مبارکہ کی زبان میں مومن اور مسلم وہ یہ جو اہل سنت ہیں۔ آگے فرماتے ہیں زمانہ نزول قرآن عظیم و ارشاد حدیث کریم میں صرف اہل سنت و جماعت ہی تھے۔ اس زمانے برکت نشان میں یعنی اس بابرکت زمانے میں کسی بد مذہب و مبتدع کا ہونا محال تھا، یعنی کسی بد مذہب اور بدعتی آدمی کا ہونا ناممکن تھا۔ محال کا مطلب ہے ناممکن تھا کہ بد مذہبی شبہ و تعویل سے پیدا ہوتی ہے۔ آگے آپ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہبی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ بد مذہبی شبہ، شک اور تعویل سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تعویلات کا دروازہ کھلتا ہے اور شک کا دروازہ کھلتا ہے، اور آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ایک مخمصہ اور ایک شکشکہ ایک مومن کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اس کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ آہستہ 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 چیوٹی کے رینگنے کی چال کی طرح وہ ایک وقت ایسا آتا ہے، یا تو وہ وہابی بن کے اکھڑ کر نکھڑ کر سامنے آ جاتا ہے، یا تو دیابنا کا کوئی فرد بن کے سامنے آ جاتا ہے، یا وہ کھٹملوں کا کوئی فرد بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بد مذہبی جو شبہ اور تعویل سے پیدا ہوتی ہے، اسے یقین قطعی سے، یعنی بد مذہبی کو، شبہ اور تعویل کو یقین قطعی سے بدلنے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما تھے، لہذا نہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا نہ تعویل پیدا ہو سکتی تھی۔ تو جب نہ شبہ پیدا ہوگا نہ تعویل پیدا ہوگی تو بد مذہبیت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر شبہ گزرتا، یعنی کسی کے ذہن میں کوئی شبہ آ جاتا کسی بات سے متعلق، ایمان کے کسی رکن سے متعلق، نبی پاک کی کسی شان سے متعلق، نبی پاک کی کسی فضیلت سے متعلق، نبی پاک کی رفعت سے متعلق، آپ علیہ السلام کے علم سے متعلق، آپ علیہ السلام کے حسن و جلال جاؤ کمال کے متعلق کوئی بھی شبہ، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شبہ کسی کو پیدا ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شبہ کو ختم فرما دیتے، کشف فرما دیتے، یعنی ختم فرما دیتے اس کو۔ شبہ جس کو ہوتا، شبہ والا مانتا، یعنی نبی پاک ختم کرتے۔ کسی کو شبہ گزرتا تو آپ علیہ السلام اس کو ختم کرتے۔ تو شبہ والا مان جاتا، اگلے الفاظ سنیے گا، اللہ نے فرمایا جس کو شبہ پیدا ہوا اگر وہ مان گیا نبی پاک کے ختم کرنے سے، نبی پاک نے فرمایا نہیں یہ ایسے نہیں ہے ایسے، یا یہ ایسے ہے ایسے نہیں ہے، آپ نے ایسے فرما دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں شبہ پیدا ہوتا اگر وہ مان جاتا تو وہ سنی ہوتا، اگر نہ مانتا تو کافر ہو جاتا۔ آپ اعلیٰ حضرت کا استدلال دیکھیں کتنا مضبوط ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے یہ اعلان کیا تھا، آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے استدلال کرتے یا ڈائریکٹ نبی پاک کے نصاب سے استدلال کرتے ہیں۔ آگے آپ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت نقل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ والی شک ہے، یہ جو بیچ والی شک ہے، یا تو سنی ہوگا یا تو پھر جو اللہ نے فرمایا وہ ہوگا۔ فرمایا یہ بیچ والی جو شک ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں ممکن نہ تھی، ولہذا آیہ کریمہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ آیت نقل کی آپ نے، میں نے آپ سے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پاک سے استدلال کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کریمہ سے جب علماء نے حجیت اجماع پر استدلال کیا، تصریح فرما دی کہ مبتدعین کا اتفاق اجماع میں ملحوظ نہیں کہ مؤمنین سے مراد امت اجابت ہیں۔ اب یہ ایک فنی بحث ہے، مبتدعین امت اجابت نہیں امت دعوت ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے اس استدلال سے یہ بات تو
بالکل نکھر کے سامنے آ گئی کہ مومن وہی ہے جو سنی ہے،